حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے، پہلے ہی سے ڈکلیئرڈ ہے۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا، وعصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ عالم، یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ جو جنگیں ہونے والی ہیں، یہ جو خیر و شر کا مارکا دنیا کو ہے، پھر مارکا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، یہ جو ابھی مارکا گرم ہونے والا ہے، پہلا حصہ میں آپ کو بتا چکا، شیطان، اس کا ایجنٹ یہودی، ان کے سب سے بڑے کارندے زائنسٹ، ان کے جو اس وقت اعلی کار ہے ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹسٹنٹس، جو امریکہ کی زیر سرکردگی نیو ورلڈ آرڈر لے کر چلے ہیں، جو حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ دوسری طرف دیکھیے، ذرا غور کیجئے، ایک حدیث نبوی ہے، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ اسرائیل 1948 میں قائم ہو رہا ہے، پاکستان 1947 میں وجود میں آیا۔ ایک سال پہلے، جیسے ماں کی چھاتی میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے، بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ اسی طریقے سے توڑ اس کا در حقیقت اسرائیل کا توڑ ہے جو پاکستان کی شکل میں وجود میں آیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم بھٹک گئے، منزل کا سراغ بھول گئے، ہم آ کر دولت کے بندوں میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو متروکہ جائیداد کے لالچ، ہم اس میں پڑ گئے، بھول گئے یہ پاکستان کس لیے بنایا تھا، بھٹک گئے۔ یخرج من خراسان رایات سود، خراسان میں بتا چکا ہوں حضور کے زمانے کا خراسان، افغانستان، کچھ حصہ پاکستان کا، کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستیں جو ابھی ہوئی ہیں، تھوڑا سا حصہ ایران کا، یہ خراسان بزرگ، دی اولڈ گریٹر خراسان، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے، کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم، آسمارا حق و درخو میں بارت برزمی برزوال ملک مستعصم امیر المومنین، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورس، اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بنو عباس اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سوئوں تلے کچل دیا، عرب معزول کر دیے گئے تھے۔ لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا، کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب چونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پسارتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں، ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہیں۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم۔ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا۔ یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے، کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی۔ لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں۔
اسی بقیہ نصف میں وہ مال کا پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک کے تاریک اندھیرے ہوں گے، لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، میں نہیں وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر ہے۔ صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے، جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں، ہوگا ضرور پورا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ذکر جب پھر گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے، ناممکن۔ خلافت کا نظام، جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے، للی ان بلوم، خلافت کا نظام پورا کھلا ہوا حضرت عمر کے دور میں نظر آتا ہے۔ اسی وقت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا۔ اور جانور تک کا معاملہ ہے، مجوسی کو دیکھ لیا تھا بوڑھے کو، ایک کہ جو بھیک مانگ رہا تھا، وہاں کے عامل اور گورنر سے ایکسپلینیشن کال کی، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ جب یہ جوان تھا، کام کر سکتا تھا، تم اس سے جزیہ لے رہے تھے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا، تم نے اسے بھکاری بنا دیا ہے، اس کا وظیفہ مقرر کرو۔ ظاہر بات ہے غیر مسلم ٹیکس دیں گے، مسلمان زکات دیں گے، مسلمانوں کے لیے زکات سے کفالت عامہ ہوگی، غیر مسلموں کے ٹیکسوں کے ذریعے سے، وہی نظام جو آج یورپ میں ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، برطانیہ میں ہے، ان امپلائمنٹ الاؤنس ہے، یا یہ کہ اور ویلفیئر کا نظام ہے، لیکن اسلام کا مکمل ترین ویلفیئر نظام زکات کے تحت ہے، اور اس میں گارنٹی ہے ہر شہری کی بنیادی ضروریات انڈر ریٹن، ان کی ذمہ داری ریاست کے ذمہ ہے۔ حضرت عمر ہی کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی زکات لے کر پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا بھی میں مسئلہ آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، میں نے تو عرض کیا تھا میں تو مدرس ہوں، عوامی مقرر نہیں ہوں، میں تو چاہتا ہوں آپ چیزیں سمجھ کر اور ان کا علم آپ کا جو ہے حاصل کر کے اٹھیں، لوگوں کو پھر پہنچائیں۔ یہ کیسے ہو گیا جبکہ زکات جو ہے وہ تو اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں حکومت لیتی ہے، پھر کیسے ہو گیا کہ لوگ اپنی زکات لے کر پھر رہے، لینے والا کوئی نہیں؟ اس کو بھی جان لیجئے، جیسے زمین کی دو قسمیں میں نے بیان کی، خراجی اور عشری، ایسے ہی زکات کے قابل جو مال ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اموال باطنہ، گھروں میں رکھی ہوئی کوئی نقدی ہے، کوئی زیور ہے، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، یہ اموال باطنہ کہلاتی ہیں۔ اس کی زکات جبراً حکومت نہیں لے گی، اگر اس کی زکات جبراً حکومت لے تو گھروں کی تلاشیاں لینی پڑیں گی، جا کے تکیے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے پڑیں گے کہ کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ معاملہ مسلمانوں کی ان کی اپنی نیت پر، ایمان پر، اللہ کے ساتھ ان کے خلوص و اخلاص پر چھوڑ دیا۔ ہاں اموال ظاہرہ، دکان میں 5 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو، گودام میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو، تمہارا کارخانہ ہے بہت بڑا، اس کی زمین معاف، بلڈنگ معاف، مشینری معاف، ٹولز معاف، لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے چاہے وہ خام مال پڑا ہے چاہے فنشڈ، ٹوٹل کی مالیت کے اوپر 2.5% دے دو۔ یہ ہے زکات جس کو بدنام کیا ضیاء الحق صاحب نے، صرف سود جو ہے، سود والا جو صرف بینکوں کے اندر ڈپازٹ ہے اس سے 2.5% لے کر اسے زکات قرار دے دیا، حالانکہ وہ تو کچھ زکات نہ ہوئی، سود کا کمیشن ہوا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زکات تو یہ ہے کہ ہر دکاندار، اور مجھے یقین ہے مسلمان دے گا، آپ اسے انکم ٹیکس جیسے لعنتی ٹیکس سے نجات دیجئے جس نے اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہوا ہے، یہ لعنتی ٹیکس ہے در حقیقت کہ جس نے ہر شخص کو جھوٹا بننے پر مجبور کر دیا ہے، ان کو ختم کریں۔ زکات تو مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پر دے گا، اور وہ دے گا اور خوشی سے دے گا۔ یہ پورا نظام جو ہے اس کو اختیار کیا جائے زکات کے، تو پوری ویلفیئر اسٹیٹ، دنیا کے بلند ترین معیارات کی ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے، جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا نہ رہے۔